اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ حشر۔ یہ سورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب ہے خوب حکمت والا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ فآتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وعید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی جلاوطنی کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ وہ وہاں سے نکلیں گے، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ پھر ان کے پاس اللہ کا عذاب آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجاڑتے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی۔ تو اے آنکھوں والو عبرت پکڑو۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کا جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ انہیں ضرور دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ سورہ حشر کا دوسرا نام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سورت کو سورہ بنی نذیر کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے۔ سعید بن منصور نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ حشر کی بابت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام بخاری و مسلم نے اسے ایک دوسری سند کے ساتھ حشیم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے اسے ابو عوانہ از ابو بشر از سعید بن جبیر بھی روایت کیا ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کی سورہ حشر، تو انہوں نے فرمایا سورہ نذیر کہو۔ تفسیر آیات 1 تا 5۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تمجید اور تقدیس کرتی ہے، اس کے لیے نماز پڑھتی ہے اور اسے وحدہ لا شریک مانتی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وہو العزیز، وہ نہایت غالب ہے یعنی طاقتور ذات ہے، الحکیم، بڑی حکمت والا ہے اپنی قدر و شرح میں۔ بنو نذیر کے واقعات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو نکال دیا یعنی بنی نذیر کے یہودیوں کو۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، زہری اور کئی ایک ائمہ تفسیر کا قول ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے ان سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ آپ ان سے لڑائی نہیں کریں گے اور وہ آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، مگر یہودیوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل کیا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، اور وہ قضا نازل فرما دی جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلاوطن کر دیا اور انہیں ان کے ان قلعوں میں مضبوط قلعوں سے باہر نکال دیا جن کے بارے میں مسلمانوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر یہ انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز بچا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسے شدید حالات سے دوچار ہوئے جن کا ان کے دلوں میں کبھی تصور تک نہ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے جلاوطن کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ شام کے بالائی علاقے ازراعات کی طرف چلا گیا جو سرزمین معشر ہے، دوسرا گروہ خیبر کی طرف چلا گیا۔ ان کے لیے یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ یہ اپنے ساتھ صرف اتنا سامان لے جا سکتے ہیں جو ان کے اونٹوں پر لادا جا سکے۔ جن منقولات کو اٹھانا ممکن نہ تھا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے، تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں تم عبرت پکڑو اور اس شخص کے انجام پر غور و فکر کرو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرے، اس کے رسول کی مخالفت کرے اور اس کی کتاب کی تکذیب کرے، تو وہ کس طرح دنیا میں ذلیل و رسوا کر دینے والے عذاب کی لپیٹ میں آتا ہے، اور پھر آخرت میں جو دردناک عذاب ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے۔ امام ابو داؤد نے عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے اور انہوں نے صحابہ کرام میں سے ایک شخص سے روایت کیا ہے کہ کفار قریش نے ابن ابی اور اوس و خزرج کے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو بتوں کی پوجا کرتے، اور ابن ابی کے ساتھ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مدینہ منورہ میں مقیم تھے، اور یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے کہ تم نے ہمارے ساتھی کو جگہ دی ہے، ہم تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ تم اس سے ضرور لڑائی کر دیا، اسے اپنے ہاتھ سے ضرور نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہو کر تمہارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو حلال قرار دیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے بتوں کے پجاری ساتھیوں کو کفار قریش کا جب یہ خط ملا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان سے ملاقات کی اور فرمایا لقد بلغ وعید قریش منکم المبالغ ما كانت تقیدکم باکثر مما تريدون ان تقیدوا به انفسکم تريدون ان تقاتلوا ابناءکم واخوانکم۔ قریش نے تمہیں جو دھمکی دی ہے وہ کام کر گئی ہے، وہ اس سے زیادہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نقصان تم خود اپنے آپ کو پہنچا رہے ہو۔ تم تو اپنے ہی بیٹوں اور بھائیوں سے لڑنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کو سنا تو منتشر ہو گئے۔ کفار قریش کو جب یہ خبر پہنچی تو کفار قریش نے واقع بدر کے بعد یہودیوں کی طرف خط لکھا کہ تم اسلحہ اور قلعوں کے مالک ہو، تم ہمارے ساتھی کے ساتھ ضرور لڑائی کرو یا پھر ہم تمہارا برا حشر کر دیں گے، اور پھر ہمارے اور تمہاری عورتوں کی پازیبوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کے اس خط کے بارے میں جب خبر پہنچی تو اس وقت بنو نذیر نے غداری کا پروگرام بنا لیا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے ساتھیوں میں سے 30 کو باہر نکالیں، ہم اپنے 30 علماء کو باہر نکالیں گے، پھر ایک جگہ اکٹھے ہو کر آپ کی بات کو سنیں گے۔ اگر ہمارے 30 علماء نے آپ کی تصدیق کر دی اور وہ آپ پر ایمان لے آئے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ساتھ لیا، ان کا محاصرہ کر لیا اور فرمایا انکم واللہ لا تعمنون عندی الا بعہد تعاہدونی علیہ، اللہ کی قسم بے شک اب تمہیں میرے ہاں صرف اس صورت میں امن مل سکتا ہے کہ تم اس بارے میں مجھ سے عہد کرو۔ انہوں نے عہد کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان سے اس دن لڑائی کی۔ پھر اگلے دن آپ اپنے لشکر سمیت بنو قریظہ کے پاس گئے اور بنو نذیر کو چھوڑ دیا۔ بنو قریظہ کے معاہدے کی دعوت دی
تو انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ آپ ان کے پاس سے واپس آئے تو پھر اپنے لشکر سمیت بنو نذیر کے پاس گئے اور ان سے لڑائی کی، حتیٰ کہ انہوں نے جلاوطنی کو قبول کر لیا۔ بنو نذیر مدینہ سے جلاوطن ہو گئے۔ انہوں نے صرف اس سامان کو ساتھ لیا جو ان کے اونٹوں نے اٹھایا۔ اس میں دیگر ساز و سامان کے علاوہ گھروں کے دروازے اور لکڑیاں وغیرہ بھی تھی۔ بنو نذیر کا نخلستان مال غنیمت میں سے بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ کے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور اللہ نے ان کے مال سے اپنے رسول کی طرف جو لوٹایا بس اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی یہ مال تمہیں لڑائی کے بغیر مل گیا۔ اس مال کا بھی اکثر حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو عطا فرما دیا تھا۔ آپ نے اسے مہاجرین میں تقسیم فرما دیا۔ اس میں سے کچھ حصہ 2 ضرورت مند انصاریوں کو بھی دیا، انصار میں سے اس کے سوا کسی کو نہ دیا، اور اس کا کچھ حصہ بنی فاطمہ کے ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی حیثیت سے رہا۔ اب ہم اختصار کے ساتھ غزوہ بنی نذیر کے واقعات بیان کرتے ہیں، وباللہ المستعان۔ غزوہ بنو نذیر کا سبب، جیسا کہ اصحاب مغازی و سیر نے ذکر کیا ہے، اس کا سبب یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے اصحاب بئر معونہ جو تعداد میں 70 تھے شہید کر دیے گئے تھے، تو ان میں سے عمر بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کی طرف واپس آتے ہوئے راستے میں بنو عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد و پیمان تھا، لیکن عمر کو اس بارے میں علم نہ تھا۔ مدینہ واپس آ کر انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا لقد قتلت رجلین لأدنہما، یقیناً تم نے 2 ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی میں ضرور دیت دوں گا۔ بنو نذیر اور بنو عامر میں بھی آپس میں عہد و پیمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ ان 2 آدمیوں کی دیت کے بارے میں اس سے مدد لے۔ بنو نذیر کے مکانات مدینہ سے باہر مشرقی جانب کئی میل کی مسافت پر تھے۔ بنو نذیر کی عہد شکنی اور جلاوطنی، محمد بن اسحاق بن یسار نے اپنی کتاب السیرہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ بنو عامر کے قتل ہونے والے 2 آدمیوں کی دیت کے بارے میں تعاون حاصل کرے جنہیں عمر بن امیہ دمری نے قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو پناہ دے رکھی تھی، جیسا کہ یزید بن رومان نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ بنو نذیر اور بنو عامر میں عہد و پیمان تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مقتولوں کی دیت کے بارے میں تعاون حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کی ہاں ابوالقاسم، اس بارے میں آپ جس قدر پسند فرمائیں گے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ پھر وہ جب آپس میں علیحدہ ہوئے تو کہنے لگی یہ شخص اب جس حالت میں ہے تم ایسی حالت میں اسے کبھی نہ پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے گھروں کی ایک دیوار کے پہلو میں تشریف فرما تھے، لہذا کون ہے جو اس مکان کی چھت پر چڑھ کر اس پر ایک بھاری پتھر گرا کر ہمیں اس سے نجات بخشے؟ عمر بن جحاش بن کعب نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں۔ وہ مکان کی چھت پر چڑھ گیا تاکہ آپ پر بھاری پتھر گرا دے، جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں تشریف فرما تھے جس میں ابوبکر، عمر، علی وغیرہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً آسمان سے خبر آ گئی اور ان لوگوں کے ناپاک اور مذموم ارادے کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیا گیا تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ باغات کو جلایا بھی جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیر ہو گئی تو صحابہ کرام آپ کی تلاش میں کھڑے ہوئے۔ ان کی مدینہ سے آنے والے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس بارے میں آپ سے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ میں نے آپ کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام چل کر آپ کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے انہیں بتایا کہ یہودیوں نے کس طرح آپ کے بارے میں غداری کا ارادہ کیا۔ نیز آپ نے صحابہ کرام کو لڑائی کی تیاری کرنے اور ان کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے میں پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے کھجوروں کے باغات کو کاٹ کر آگ لگا دی جائے۔ انہوں نے دہائی دینا شروع کر دی کہ اے محمد، آپ تو زمین میں فساد سے منع کرتے ہیں اور فساد برپا کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں، تو آپ کھجوروں کے باغات کاٹنے اور انہیں جلانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ بنو عوف بن خزرج کے کچھ لوگوں نے، جن میں عبداللہ بن ابی بن سلول، ودیع، مالک بن ابو قوقل، سوید
اور داعش جیسے بدبخت تھے، بنو نذیر کی طرف پیغام بھیجا کہ ثابت قدم رہو، قلعہ بند رہو، ہم تمہیں ان کے سپرد نہیں ہونے دیں گے، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ انہوں نے ان کی امداد کا انتظار کیا، مگر تسلیاں دینے والے ان لوگوں نے کچھ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ انہیں جلاوطن کر دیا جائے اور قتل نہ کیا جائے۔ اگر ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا جائے تو وہ ہتھیاروں کے علاوہ صرف اس قدر سامان اپنا ساتھ لیں گے جسے ان کے اونٹ اٹھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا۔ انہوں نے اپنا سامان اونٹوں پر لاد دیا، جتنا اونٹ اٹھا سکتے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھروں کو منہدم کرتے، ان کے دروازوں کو اونٹوں پر لاد کر لے جاتے۔ یہ لوگ خیبر چلے گئے، ان میں سے بعض لوگ شام چلے گئے، اور اپنے اموال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیے۔ یہ سارے اموال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید پر تھے کہ جس طرح آپ چاہیں انہیں تقسیم فرمائیں۔ آپ نے انصار کے بجائے انہیں مہاجرین اولین میں تقسیم فرما دیا۔ انصار میں سے صرف سہل بن حنیف اور ابو دجانہ سماک بن خرشہ کو مال دیا جو فقیر آدمی تھے۔ بنو نذیر میں سے اس وقت تک صرف 2 آدمی یامین بن عمر بن کعب بن عمر بن جہاش اور ابو سعید بن وہب مسلمان ہوئے، لہذا ان کے مال انہی کو دیے گئے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے بعض آل یامین نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یامین سے فرمایا، علم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأنی، تم نے دیکھا نہیں کہ مجھے تمہارے چچا کے بیٹے کی طرف سے کس قدر تکلیف پہنچی ہے اور اس نے میرے بارے میں کیا ارادہ کیا۔ یامین بن عمیر نے ایک شخص کے لیے عمر بن جہاش کے قتل پر انعام مقرر کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا، جیسا کہ مورخین کا خیال ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مکمل سورہ حشر بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یونس بن بکیر نے بھی ابن اسحاق سے اسی طرح روایت کیا ہے جیسے قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلے کٹ کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، یعنی بنو نذیر کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں خیال بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، یعنی اس مدت میں جس میں تم نے ان کا محاصرہ کیا، اور وہ مدت بھی مختصر تھی، یعنی صرف 6 دن کی مدت تھی، حالانکہ ان کے قلعے بہت مضبوط اور مستحکم تھے۔ اس لیے فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے یقیناً ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں ان سے ان کو گمان بھی نہ تھا، یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم آ گیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے، قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یقیناً ایسی ہی مکاریاں کی تھی تو اللہ کا حکم ان کی عمارتوں کی بنیاد ان پر آ پہنچا، پھر چھت ان پر ان کے اوپر سے ہی گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، یعنی خوف، ڈر اور گھبراہٹ ان کے دلوں پر کیوں نہ رعب طاری ہوتا، جبکہ ان کا محاصرہ اس ذات گرامی نے کیا تھا جن کی 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ساتھ مدد کی گئی تھی، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ ابن اسحاق نے اس کی تفسیر جو بیان کی ہے وہ قبل سے ذکر کی جا چکی ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کی جن چھتوں اور دروازوں کو اچھا سمجھا انہیں اکھاڑ کر اونٹوں پر لاد دیا۔ عروہ بن زبیر، عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور کئی دیگر ائمہ تفسیر کا بھی یہی قول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلاوطن کرنا نہ لکھ دیا ہوتا تو ان کو دنیا میں عذاب دے دیتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے گھروں مالوں سے یہ جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں قتل و قید کی صورت میں عذاب ہوتا۔ اسے امام زہری نے عروہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سدیس اور ابن زید سے منقول ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت آتش دوزخ کا بھی عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب تیار ہے جو حتمی اور لازمی ہے،
اور اس سے یہ بچ نہیں سکیں گے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا کہ وہ اپنے رسول اور مومن بندوں کو ان پر اس لیے مسلط کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے سابقہ پیغمبروں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے متعلق جو نازل فرمایا تھا اس کی بھی انہوں نے تکذیب کی، حالانکہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے تھے. پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. کھجوروں کے درختوں کو کاٹنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. مومنو، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے. اللین کھجور کی ایک عمدہ قسم ہے. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ یہ اجوا اور برنی کھجوروں سے الگ ایک قسم ہے. بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ الدینہ اجوا کے سوا کھجور کی دیگر قسموں کو کہتے ہیں. ابن جریر کہتے ہیں کہ تمام کھجوروں کو لینا کہا جاتا ہے. انہوں نے اسے مجاہد سے بھی نقل کیا ہے. نیز اسے بویرا بھی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا محاصرہ کیا تو آپ نے ان کی توہین اور ان کے دلوں میں خوف و رعب جمانے کے لیے ان کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دے دیا. محمد بن اسحاق نے یزید بن رومان قتادہ اور مقاتل بن حیان سے روایت کیا ہے کہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تو فساد سے منع فرماتے تھے مگر اب آپ درختوں کو کاٹ دینے کا حکم دے رہے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا. یعنی تم نے کھجوروں کے جن درختوں کو کاٹا اور جن کو چھوڑ دیا وہ سب اللہ تعالیٰ کی اذن، مشیت، تقدیر اور رضا کے مطابق تھا. اس میں دشمن کی توہین اور تذلیل اور ذلت و رسوائی تھی. مجاہد کہتے ہیں کہ بعض مہاجرین نے بعض کو کھجوروں کے درختوں کے کاٹنے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے. تو قرآن مجید میں ان لوگوں کی تصدیق میں نازل ہوا جنہوں نے کاٹنے سے منع کیا اور جنہوں نے کاٹا ان کے گناہ کو معاف کر دیا. گویا ان کا کاٹنا اور نہ کاٹنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا. یہ بات مرفون بھی ہے کہ امام نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. مومنو، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو اللہ کے حکم سے تھا اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے. کے بارے میں روایت کیا ہے کہ مسلمانوں نے انہیں ان کے قلعوں سے باہر نکالا اور ان مسلمانوں کو کھجوروں کے درختوں کے کاٹنے کا حکم دے دیا. تو یہ بات مسلمانوں کے سینوں میں کھٹکی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بعض درختوں کو کاٹ دیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ہم اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے کہ درخت کاٹنے کی وجہ سے بھی ہمیں اجر ملے گا اور جن کو چھوڑ دیا کیا ان کی وجہ سے گناہ ہوگا. پس اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت کریمہ نازل فرمائی ما قطعتم من لینہ. امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹ دیا اور جلا دیا تھا. اسے شیخین نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے. صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی جنگ کی بنو قریظہ اور بنو نذیر نے جنگ کی تو آپ نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ پر احسان فرماتے ہوئے انہیں مدینہ میں رہنے دے دیا. لیکن انہوں نے بھی جنگ شروع کر دی تو آپ نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں، بچوں اور مالوں کو قید کر لیا اور مسلمانوں نے تقسیم کر دیا. ان میں سے بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، آپ نے انہیں امن دے دیا اور وہ مسلمان ہو گئے. آپ نے مدینہ کے تمام بروقیں کا یہودیوں کو جلاوطن کر دیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا گروہ تھے اور یہود بنو حارثہ کو جلاوطن کر دیا تھا. صحیح بخاری مسلم میں ہی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹ دیا اور جلا دیا تھا اور یہ مقام بویرہ میں تھے. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. ابن اسحاق نے کہا ہے کہ یہ واقعہ بنو نذیر غزوہ احد کے واقعے بئر معونہ کے بعد کا تھا. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ نے
ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹا دیا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ اپنے رسول کی طرف بستی والوں کے مال سے جو کچھ لوٹا دے تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تفسیر آیات 6 اور 7۔ اموال فے اور ان کے مصارف۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر مال فے، اس کی تعریف اور اس کے حکم کو بیان فرمایا ہے۔ مال فے سے مراد وہ مال ہے جو کفار سے لڑائی بھڑائی اور اونٹ گھوڑے دوڑائے بغیر حاصل کیا جائے، جیسا کہ بنو نذیر سے لیے گئے اموال۔ ان اموال کے سلسلے میں مسلمانوں نے اپنے اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے، یعنی دشمنوں سے لڑائی نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کا مال دلوایا۔ اس وجہ سے آپ نے بھی جس طرح چاہا ان اموال میں تصرف فرمایا۔ آپ نے ان اموال کو مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا تاکہ وہ نیکی اور مصالح کے امور میں انہیں خرچ کریں، جن کا اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور اللہ نے ان کے مال میں سے اپنے رسول کی طرف جو لوٹایا، یعنی بنو نذیر سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ پس اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، اور اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ قادر ہے، اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے حکم کو ٹالا جا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا، یعنی ان تمام علاقوں سے جو اس طرح فتح ہوں، ان کے اموال کا بھی حکم بنی نذیر کے اموال جیسا ہے۔ اسی لیے فرمایا، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ اللہ اور پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں اور حاجت مندوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اموال فے کے مصارف ہیں۔ امام احمد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بنو نذیر کے اموال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دلوائے تھے، اور مسلمانوں نے ان پر اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے تھے۔ یہ اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص تھے۔ آپ انہی اموال میں سے اپنے اہل و عیال کو سال بھر کا خرچہ اور ایک بار آپ نے سال بھر کی خوراک کہا دے دیتے تھے، اور جو اموال باقی بچ جاتے انہیں اللہ کے راستے میں جانور ہتھیار خریدنے کے لیے صرف کرتے تھے۔ امام احمد نے اس حدیث کو یہاں مختصر بیان فرمایا ہے۔ امام ابن ماجہ کے سوا دیگر محدثین نے اسے اپنی کتب میں ذکر فرمایا ہے، اور ہم نے اسے مطول بھی روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤد نے مالک بن انس سے روایت کیا ہے کہ جب دن خوب روشن ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میری طرف پیغام بھیجا۔ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو چارپائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کے نیچے کوئی بچھونا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، مالک، تمہاری قوم کے کچھ ضرورت مند لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے پاس پہنچے، میں نے ان کے لیے کچھ چیزوں کا حکم دیا، وہ تم ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے عرض کی، اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس کا حکم دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یہ مال لے لو۔ اس اسنا میں آپ کا غلام یرفع آیا، اس نے عرض کی، امیر المومنین عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی تو وہ اندر آ گئے۔ یرفع پھر آیا، اس نے کہا، امیر المومنین عباس اور علی آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی تو وہ بھی اندر تشریف لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین میرے اور اس کے، یعنی آپ نے انہیں علی رضی اللہ عنہ کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حاضرین میں سے بھی بعض لوگوں نے کہا، ہاں امیر المومنین ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دے اور انہیں راحت عطا فرمائے۔ مالک بن انس نے کہا، مجھے خیال ہوا کہ ان دونوں نے ان حضرات کو اسی لیے بھیجا تھا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو. پھر آپ نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں تمہیں اس ذات پاک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے. کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا مال وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. انہوں نے کہا ہاں. پھر آپ نے حضرت علی و عباس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تم دونوں کو بھی اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا مال وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے. دونوں نے جواب دیا جی ہاں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک خصوصیت کے ساتھ نوازا تھا جو لوگوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی تھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما عفا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ نے ان کے مال میں سے اپنے رسول کی طرف جو لوٹایا پس اس کے لیے تم نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے، اور لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بنو نذیر کے مال دلوائے تھے، لیکن اللہ کی قسم آپ نے ان اموال کو تمہیں چھوڑ کر محض اپنی ذات کے لیے خاص نہیں کیا، نہ انہیں تم سے چھپا کر ہی رکھا، بلکہ آپ ان اموال میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے 1 سال کا نفقہ لے لیا کرتے تھے اور باقی ماندہ کو دیگر مال کی طرح خرچ کیا کرتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمہیں اس اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں. پھر آپ نے حضرت علی و عباس رضی اللہ عنہما کی طرف روئے سخن کیا اور فرمایا میں تمہیں بھی اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے؟ ان دونوں نے بھی جواب دیا جی ہاں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں. تم دونوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. تم عباس رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کی میراث کا مطالبہ کرتے تھے اور یہ علی رضی اللہ عنہ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ان کی بیوی کو ان کے باپ کی میراث دی جائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی میراث وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ہم جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ صدیق اکبر سچے، نیکوکار، راشد اور حق کو اتباع کرنے والے تھے. ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے نگہبان بنے. وہ فوت ہوئے تو میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا ولی ہوں اور اس وقت تک مال کا والی رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا. پھر تم اور یہ آئے اور تم دونوں متفق تھے. تم دونوں کا ایک ہی مطالبہ تھا جس کی بابت تم نے مجھ سے سوال کیا. میں نے یہ جواب دیا اگر تم چاہو تو یہ مال میں تمہارے سپرد کر دیتا ہوں بشرطے کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ یہ عہد و پیمان کرو کہ تم اس مال میں اسی طرح تصرف کرو گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. چنانچہ تم نے اس شرط پر یہ مال مجھ سے لے لیا. پھر تم اب میرے پاس آئے ہو کہ میں تمہارے درمیان اس کے علاوہ فیصلہ کروں. اللہ کی قسم قیامت تک اس کے سوا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اگر تم اس مال کے بارے میں اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے تو پھر تم دونوں یہ مال مجھے واپس کر دو. محدثین کرام نے اسے بروایت امام زہری اسی طرح بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان مابین ہی نفیتا رہے. یعنی مال فے کے لیے ہم نے یہ مصارف مقرر کر دیے ہیں تاکہ اس پر اغنیاء ہی کا غلبہ نہ رہے، صرف وہی اسے کھاتے اور اپنی خواہشات و آراء کے مطابق اس میں تصرف نہ کرتے رہیں اور اس میں سے فقراء کو کچھ نہ دیں. ہر امر و نہی میں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو چیز تم کو پیغمبر دے دے تو وہ لے لو اور جس سے منع کر دے تم اس سے باز رہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی حکم دے اسے بجا لاؤ اور جس چیز سے بھی منع فرمائے اس سے اجتناب کرو، کیونکہ آپ خیر کا حکم دیتے اور شر سے منع فرماتے. امام احمد نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت فرمائے جو گودنے والی، گدوانے والی، ابرو کے بالوں کو باریک کرنے والی، حسن کے لیے دانتوں میں فرق کرنے والی اور اللہ عز و جل کی تخلیق کو بدلنے والی ہوں. بنو اسد کی ام یعقوب نامی ایک عورت کو اپنے گھر میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے ایسی بات کی ہے.
انہوں نے جواب دیا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو، اور پھر اس کا ذکر کتاب اللہ میں بھی ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے سارا قرآن پڑھا ہے مگر میں نے اسے قرآن مجید میں نہیں پایا۔ انہوں نے کہا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو اسے ضرور پاتی، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو چیز تم کو پیغمبر دے دے تو وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے باز رہو۔ اس نے جواب دیا ہاں اس آیت کو تو پڑھا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ میرا خیال ہے تمہاری بیوی بھی ایسا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھ لو۔ وہ گئی مگر اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اس نے واپس آ کر کہا نہیں میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ صحیح میں یہ روایت سفیان ثوری ہے۔ صحیح میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نُحَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، چنانچہ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دے دوں تو اس مقدور پر اسے بجا لاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اس کے اوامر کے بجا لانے اور نواہی ترک کر دینے، اور اس سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ سخت عذاب دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرے، اس کے حکم کی مخالفت کرے، اور جس سے اس نے منع فرمایا ہو اس کا ارتکاب کرے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ مال فی ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور ان کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور فائی ان کے لیے ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت نرمی والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات 8 تا 10۔ اموال فی کے مستحق دیگر لوگوں کا بیان اور مہاجرین و انصار کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے مال فی کے مستحق فقراء کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج کر دیے گئے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، یعنی انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی قوم کی مخالفت مول لی۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو اپنے عمل سے سچ ثابت کر دیا۔ یہ سادات مہاجرین ہیں۔ پھر انصار کی مدح و ستائش، ان کے فضل و شرف، کرم، عدم حسد اور ضرورت کے باوجود ایثار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم،
اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد بننے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حق کو بجا لانے اور ان کے فضل و شرف کی حفاظت کرے۔ نیز ان انصار کے بارے میں بھی خیر و بڑائی کی وصیت کرتا ہوں جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، کہ ان کے نیکوکاروں کی بات کو قبول کرے اور برا کام کرنے والے سے درگزر کرے۔ امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو اسی آیت کے تفسیر میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے۔ یعنی ان کے کرم و شرف کی ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے اور اپنے اموال کے ساتھ ان کی دل جوئی کرتے ہیں۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مہاجرین نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ جن کے پاس ہم آئے ہیں، ہم نے مال کے کلیر ہونے کے باوجود ان سے بڑھ کر دلجوئی کرنے والے اور کثیر ہونے کی صورت میں ان سے زیادہ بہتر خرچ کرنے والے نہیں دیکھے۔ انہوں نے ہمیں ضرورت سے بے نیاز کر دیا اور کام کاج میں اپنے ساتھ شریک کر لیا، حتیٰ کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ سارا اجر و ثواب یہ لوگ حاصل نہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا، لا ما اثنیتم علیہم ودعوتم اللہ عز وجل لہم، نہیں جب تک تم ان کی ستائش کرتے رہو گے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو گے، اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے۔ میں نے اس روایت کو سند سے دیگر کتبی حدیث میں نہیں دیکھا۔ امام بخاری نے یحییٰ بن سعید سے روایت کیا ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس وقت سنا جب وہ انہیں ساتھ لے کر ولید کے پاس گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کو بلایا تاکہ انہیں بحرین کی زمین عطا فرما دے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم اسے اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اس طرح زمین عطا نہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، اما لا فاصبروا حتی تلقونی فإنہ سیصیبکم بعدی اثرہ، اگر تم قبول نہیں کرتے تو پھر میری آخرت میں ملاقات تک صبر کرنا، کیونکہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس سند سے اس روایت کو صرف امام بخاری نے ہی بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجور کی درخت تقسیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ لہذا انصار نے مہاجرین سے کہا، تم ہمیں کام سے بے نیاز کر دو اور ہم تمہیں پھلوں میں شریک کر لیں گے۔ مہاجرین نے جواب دیا، ہم سماعتات بجا لائیں گے۔ یہ روایت بھی صرف امام بخاری میں ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ مسلم میں نہیں ہے۔ انصار مہاجرین سے حسد نہیں کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور وہ اپنے سینوں یعنی دلوں میں اس مال کی کوئی ضرورت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو مقام و مرتبہ، شرف و فضل اور ذکر و مرتبہ، ذکر و رتبہ میں جس سربلندی سے نوازا تھا، اس کی وجہ سے اپنے دلوں میں ان کے لیے کوئی حسد نہیں پاتے۔ مما اوتو، اس کی جو ان کو دیا جائے۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ ان کے بھائیوں کو ملا ہے۔ ابن زید کا بھی یہی قول ہے۔ انصار کا ایثار، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہو۔ یعنی اپنی ضرورتوں پر ضرورت مندوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کے باوجود لوگوں پر کو مقدم رکھتے ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جہد المقل، کم مال والے کی کوشش۔ یعنی یہ مقام ان لوگوں کی حال کی نسبت زیادہ بلند ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود، اور جن کے بارے میں فرمایا، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے دیں۔ یعنی ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مال کی محبت کے باوجود اسے صدقہ کرتے ہیں لیکن انہیں خود اس کی حاجت ہوتی ہے، لیکن انہیں خود اس مال کی حاجت و ضرورت نہیں ہوتی۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بھوک اور ضرورت کے باوجود اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنا مال خرچ کیا۔ اسی مقام پر حضرت ابوبکر صدیق بھی فائز تھے جنہوں نے اپنا مال صدقہ کر دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یا ابابکر ما ابقیت لأہلک، اے ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہو۔ جنگ یرموک کے دن اکرمہ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے جب پانی پیش کیا گیا تو ان میں سے ہر ایک حکم دیتا کہ اس سے پہلے پانی اس کے ساتھی کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، حالانکہ وہ خود شدید زخمی اور پانی کا سخت ضرورت مند ہوتا تھا۔ اور پھر جب دوسرے نے پانی تیسرے کے پاس بھیج دیا،
اور پانی تیسرے تک نہ پہنچا، سب فوت ہو گئے، اور ان میں سے کسی نے بھی پانی نہ پیا، رضی اللہ عنہم و ارضاہم۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا، مگر ان میں سے کسی نے بھی کھانے کی کوئی چیز نہ ملی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا رجل یضیف هذه اللیلہ یرحمہ اللہ، کوئی شخص ہے جو آج کی رات اس کی مہمان نوازی کرے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ ایک انصاری اٹھا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اس سے کچھ نہ چھپانا۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے۔ اس نے کہا، جب بچے رات کا کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا اور آ کر چراغ بجھا دینا، آج رات ہم اپنے پیٹوں کو لپیٹ لیں گے۔ اس طرح اس نے اسی طرح کیا، اور صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہ کر عجیب اللہ عز و جل او ضحک من فلان و فلانہ، اللہ عز و جل فلاں مرد اور فلاں عورت کی طرز عمل پر تعجب کا اظہار فرمایا، یا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے عمل پر خوش ہو کر ہنس پڑا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود ہی احتیاج ہو۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ایک دوسری جگہ بھی اسی طرح بیان فرمایا ہے، نیا جسے امام مسلم، ترمذی اور نسائی نے کئی طرق کے ساتھ فضیل بن غزوان سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں اس انصاری صحابی کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ ہی مراد پانے والے ہیں، یعنی جو حرص و بخل سے سلامت رہا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، تم ظلم سے بچو، بے شک کیونکہ بے شک ظلم روز قیامت بہت سی ظلمتوں کا باعث ہوگا، اور حرص سے بچو، پس بے شک حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، حرص ہی کی وجہ سے انہوں نے خون ریزہ کی اور محرمات کو حلال قرار دیا۔ اسے روایت کرنے میں امام مسلم متفرد ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے اسود بن ہلال سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ کے پاس آ کر کہا، ابو عبد الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ عبداللہ نے پوچھا، وہ کیوں؟ اس نے کہا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ مراد پانے والے ہیں، اور میں بخیل آدمی ہوں، اپنے ہاتھ سے کچھ دینا ہی نہیں چاہتا۔ عبداللہ نے جواب دیا، یہ شح بخل نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس شح کا ذکر فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تم ظلم سے اپنے بھائی کے مال کو کھا لو، لیکن جس کا تم نے ذکر کیا ہے یہ بخل ہے، اور بخل بہت بری چیز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ وہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کے فقراء مال فی کے مستحق ہیں، پہلے مہاجرین تھے، پھر انصار، پھر یہ جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ برات کی آیت میں فرمایا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن لوگوں نے سبقت کی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کے آثار حسنہ اور اوصاف جمیلہ کی پیروی کرتے ہیں اور خفیہ و اعلانیہ طور پر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار،
ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار، بلا شبہ تو بڑا شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ امام مالک نے اس آیت کریمہ سے کس قدر اچھا استنباط فرمایا ہے کہ وہ رافضی جو صحابہ کرام کو گالی دے، اس کا مالف ہے میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس صفت سے اتصاف پذیر نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنے اس ارشاد میں تعریف فرمائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد پیدا نہ ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ امام ابو حاتم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا یہ کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، مگر انہوں نے انہیں گالیاں دینا شروع کر دی۔ پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان الی آخر۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اے نبی، کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے مخالفت کی، منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے کہتے ہیں، یقیناً اگر تم مدینہ سے نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لیخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون۔ اگر وہ یہود نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کو پہنچے بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لا انتم اشد رحبة في صدورهم من اللہ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون۔ اے مسلمانوں، یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا زیادہ ڈر ہے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں یا دیوار کی اوٹ سے، ان کی آپس کی لڑائی دشمنی بہت سخت ہے، آپ انہیں اکٹھے سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی بدر میں اپنی بدعمالی کا وبال چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری ہوں، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین۔ لہذا ان دونوں کا انجام یہی ہوا کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ تفسیر آیات 11 تا 17۔ منافقین کا بنو نذیر سے جھوٹا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی اور اس جیسے دیگر منافقین کے بارے میں فرمایا ہے جنہوں نے بنو نذیر کی طرف پیغام بھیج کر ان سے نصرت و اعانت کا وعدہ کیا تھا۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم
अहदन अबदा व इन क़ुतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। क्या तुमने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से जो अहल किताब हैं कहा करते हैं कि यकीनन अगर तुम जलावतन किए गए तो हम भी ज़रूर तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी का कहा नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे जंग हुई तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह ज़ाहिर किए देता है कि ये झूठे हैं। यानी ये अपने दावे में झूठे हैं क्योंकि उन्होंने उनसे ज़बानी तो ये बात की थी मगर उनकी नीयत ये थी कि वो अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, या उसके माने ये हैं कि उन्होंने जो ये कहा है उसके मुताबिक उनसे अमल हो ही नहीं सकता। इसलिए फरमाया वला इन क़ुतिलू ला यंसुरूनहुम, और अगर उनसे जंग हुई तो उनकी मदद नहीं करेंगे, यानी उनके साथ मिलकर जंग नहीं करेंगे। वला इन नसरुहुम, और अगर उन्होंने उनकी मदद की यानी उनके साथ मिलकर जंग की, ला युवल्लुनल अदबार सुम्मा ला युनसरून, तो वो ज़रूर पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको कहीं से भी मदद न मिलेगी। और ये बज़ाते खुद एक मुस्तक़िल बशारत है, जैसा कि फरमाया है ला अंतुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह, मुसलमानों तुम्हारी हैबत उन लोगों के सीनों में अल्लाह से भी बढ़कर है, यानी अल्लाह ताला से डरने की निस्बत वो तुमसे ज़्यादा डरते हैं, जैसा कि फरमाया है इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौन नासा का खश्यतिल्लाहि व औ अशद्द खशिया, तो एक फ़रीक उनमें से लोगों से यूं डरने लगा जैसे अल्लाह से डरा करते हैं या उससे भी ज़्यादा डरना। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, ये इसलिए कि बेशक वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। फिर फरमाया ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरम मुहस्सनतिन औ मिन वराइ जुदुर, ये सब जमा होकर भी तुमसे बिलमुवाजह नहीं लड़ सकेंगे मगर किलाबंद बस्तियों में पनाह लेकर या दीवार की ओट में मस्तूर होकर, यानी अपनी बुज़दिली व दू हिम्मती की वजह से वो लश्कर इस्लाम का सामना करके उसे दावत मुबारज़त देकर उससे जंग करने की ताकत और कुदरत नहीं रखते, बल्कि ये सिर्फ किलों में बंद होकर या दीवारों की ओट में मासूर होकर अपने दिफा की ज़रूरत के तौर पर लड़ते हैं। फिर फरमाया बासुहुम बैनहुम शदीद, उनकी आपस में बड़ी सख्त दुश्मनी है, यानी आपस में ये एक दूसरे से शदीद दुश्मनी रखते हैं, जैसा कि फरमाया वयुज़ीक़ु बअदकुम बास बाद, और एक को दूसरे की लड़ाई का मज़ा चखा दे। इसीलिए फरमाया तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता, आप ये ख्याल करते हैं कि वो इकट्ठे हैं और एक जान हैं जबकि उनके दिल जुदा जुदा हैं, यानी आप उन्हें इकट्ठे देख कर ये समझते हैं कि ये बाहम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, हालांकि उनका आपस में शदीद तरीन इख्तिलाफ है। इब्राहिम नख़ई फरमाते हैं कि इससे मुराद अहली किताब और मुनाफिकीन है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून, ये इसलिए कि बेशक ये बेअक़ल लोग हैं। फिर फरमाया कमसलिल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाला अम्रिहिम वलहुम आज़ाबुन अलीम, उनका हाल उन लोगों का सा है जो उनसे कुछ ही पेशतर अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख चुके हैं और अभी उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पहले लोगों से मुराद बनु कैंका के यहूदी हैं। कतादा और मोहम्मद बिन इसहाक़ का भी यही कौल है। मुनाफिकीन व यहूद के बाहमी बर्ताव की मिसाल, इरशाद बारी ताला है कमसलिश शैतानी इज़ क़ाल लिल इंसानि कफ़ुर फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनक, मुनाफिकों की मिसाल शैतान की सी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा, जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा बेशक मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं। यानी उन यहूदियों की मिसाल उन मुनाफिकीन से धोखा खाने में जिन्होंने उनसे नुसरत व इआनत के वादे किए थे और कहा था कि अगर तुमसे जंग की गई तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, और फिर जब हक़ाइक़ सामने आ गए, यहूदियों का मुहासरा और उनसे जंग शिद्दत इख्तियार कर गई, तो मुनाफिकीन उनसे अलग हो गए और उन्होंने उन्हें तबाही व बर्बादी के सुपुर्द कर दिया। इस सारी सूरत हाल में उनकी मिसाल शैतान की सी है कि वो इंसान के सामने कुफ्र को मुज़य्यन करके पेश करता है वल्इयाज़ु बिल्लाह, और फिर जब इंसान उन कामों का इर्तिकाब कर बैठता है जो शैतान उसे मुज़य्यन करके दिखाता है, तो शैतान उससे बरात का इजहार कर देता है और कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझको तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। इरशाद बारी ताला है फ़काना आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदीन फ़ीहा, तो दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों आग में दाखिल हुए, हमेशा उसमें रहेंगे। कुफ्र का हुक्म देने वाले और कुफ्र को इख्तियार करने वाले दोनों का अंजाम आतिश दोज़ख है जिसमें हमेशा वो रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउल ज़ालिमीन, और ज़ालिमों की यही सज़ा है।
یعنی ہر ظالم کو اسی طرح کی سزا دی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو خوب خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت ھم الفائزون۔ آگ والے دوزخی اور بھاگ والے جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ تفسیر آیات 18 تا 20۔ تقوی اور قیامت کے لیے تیاری کا حکم۔ امام احمد نے منظر بن جریر کی اپنے والد سے روایت بیان کی ہے کہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جو برہنہ پاؤں، برہنہ جسم، اون کی دھاری دار چادریں یا عبا پہنے ہوئے اور تلواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کا تعلق خاندان مضر سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاقے کی حالت میں دیکھا تو چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ نے بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان و اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الی آخر الآیہ۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ اور پھر آپ نے سورہ حشر کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من ساع برہ من ساع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرۃ۔ آدمی کو اپنے دینار، اپنے درہم، اپنے کپڑے، گندم کے ساق، کھجور کے ساق کو صدقہ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرو خواہ آدھی کھجور ہو۔ ایک انصاری اتنی باری گٹھری لے کر آیا کہ اس کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز ہو رہا تھا، بلکہ عاجز ہی ہو گیا تھا۔ پھر لوگ صدقہ لے کر مسلسل آنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے کھانے پینے کی چیزوں اور کپڑوں کے 2 ڈھیر لگے ہوئے دیکھے، اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے اس طرح دمک رہا ہے جیسے سونے کی ڈلی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اسے اس کا اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا تو اسے اور اس کا اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا گناہ ملے گا، اور عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسے صرف امام مسلم نے بروایت شعبہ ذکر کیا ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، اور تقوی ایک جامع لفظ ہے جو ان تمام افعال پر مشتمل ہے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام امور کے ترک کر دینے پر مشتمل ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ یعنی قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے تم اپنا محاسبہ خود کر لو، اور خوب غم کرو کہ تم نے روز قیامت اور اپنے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے دن کے لیے اپنی خاطر کون سے اعمال صالحہ جمع کیے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ دوسری بات تاکید ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال و احوال کو جانتا ہے، اس سے تمہارے کوئی چیز بھی مخفی نہیں، تمہارا کوئی چھوٹا بڑا عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔
वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, और उन लोगों के जैसे ना होना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि अपने आप को भूल गए। यानी अल्लाह ताला के ज़िक्र को ना भूलो, वरना वो तुम्हें ऐसे अमल भुला देगा जो आखिरत में तुम्हारे लिए मुफीद और नाफ़े हों, क्योंकि जज़ा जिनसे अमल के मुताबिक होती है। इसीलिए फरमाया उलाइका हुमुल फ़ासिकून, यही बदकिरदार लोग हैं, अल्लाह ताला की इताअत से खारिज, क़यामत के दिन हलाक होने वाले और रोज़ महशर नुकसान उठाने वाले हैं। जैसा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने बयान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। मोमिनो, तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे, और जो जैसा करेगा तो वही लोग खसारा उठाने तो जो ऐसा करेगा वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। इरशाद बारी ताला है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, अहले दोज़ख और अहले बहिश्त बराबर नहीं। यानी ये लोग रोज़ क़यामत अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुताबिक बराबर नहीं होंगे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अम हसिबल्लज़ीना नजतरहु सय्यआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सवाउम महयाहुम व ममातुहुम सअ मा यहकुमून। जो लोग बुरे काम करते हैं, क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों के जैसा कर दें जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनकी ज़िंदगी और मौत यकसा होगी? ये जो दावे करते हैं बुरे हैं। और फरमाया, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वलल मसीर क़लीलन मा तज़क्करून। और अंधा और आँख वाला बराबर नहीं, और न ईमान लाने वाले और नेकोकार और न बद किरदार बराबर हैं। हकीकत यह है कि तुम बहुत कम गौर करते हो। और फरमाया, अम नजअलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कल मुफ़्सिदीना फ़िल अर्ज़ि अम नजअलुल मुत्तक़ीना कल फ़ुज्जार। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, क्या उनको हम उनकी तरह कर दें जो ज़मीन में फसाद करते हैं? क्या परहेजगारों को बदकिरदारों की तरह कर देंगे? और भी दीगर बहुत सी आयात में ये मजमून बयान किया गया है कि अल्लाह ताला अपने नेकोकारों और परहेजगार बंदों को इज़्ज़त और सरबुलंदी अता फरमाएगा और बदकार लोगों को ज़लील और रुस्वा करेगा। इसीलिए अल्लाह जल्ल शान ने यहाँ फरमाया है, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून, अहले बहिश्त तो कामयाबी हासिल करने वाले हैं, यानी वो अल्लाह ताला के अज़ाब से नजात पाने वाले और सलामत रहने वाले हैं। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। ए नबी, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप देखते कि वह अल्लाह के खौफ से दब जाता और फट जाता। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं, शायद कि वो गौर व फिक्र करे। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो गैब और हाजिर का जानने वाला है, वो रहमान है, वो रहीम है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। अल्लाह वो हस्ती है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बादशाह है नहायत पाक, सलामती वाला, अमन देने वाला, निगहबान, ज़बरदस्त, ज़ोरावर, बड़ाई वाला, पाक है अल्लाह उससे जो वो शिरक करते हैं। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह है, खालिक है, मुवज्जिद है, सूरतगर, उसी के लिए हैं अस्माए हुस्ना, उसकी तस्बीह पढ़ी जाती है जो चीज़ आसमानों में और ज़मीन में है, और वो गालिब है, खूब हिकमत वाला। तफसीर आयात 21-24। अज़मत कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की अज़मत शान और उसके आला रुतबे को बयान करते हुए फरमाया है कि इसको सुनकर दिल झुक जाने और फट जाने चाहिए, क्योंकि इसमें सच्चे वादे और ज़बरदस्त वईदें हैं। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। और अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से फटा जाता। यानी अगर पहाड़ भी उस कुरान को समझे और उसमें बयान किए गए मज़ामीन पर गौर करे तो वह अपनी शिद्दत व कामत के बावजूद अल्लाह ताला के खौफ से फट जाए, तो लोगों तुम्हें ये बात किस तरह ज़ेब देती है कि अल्लाह के खौफ की वजह से तुम्हारे दिलों में नरमी और गुदाज पैदा न हो और न ही दिल झुके और न फटे, हालांकि तुम अल्लाह ताला की किताब को समझते और उसमें गौर व फिक्र करते हो। इसीलिए फरमाया, व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। और ये बातें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें।
حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر بنایا گیا تو اس سے پہلے آپ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے وقت مسجد میں موجود کھجور کے تنوں میں سے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب پہلی مرتبہ ممبر رکھا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تنے سے آگے بڑھ کر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو تنے پر رقت طاری ہو گئی اور اس نے اس بچے کی طرح رونا شروع کر دیا جسے چپ کرایا جا رہا ہو، اس لیے کہ وہ اپنے پاس ذکر اور وحی کو سنتا تھا۔ اس حدیث کے بعض طرق میں ہے کہ امام حسن بصری نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ تنے کی نسبت تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اشتیاق کے زیادہ حقدار ہو۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر یہ گونگے پہاڑ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن اور سمجھ لیتے تو اس کے خوف سے جھک جاتے اور پھٹ جاتے، تو تم اس سے متاثر کیوں نہیں ہوتے حالانکہ تم اسے سنتے اور سمجھتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس کے ذریعے سے زمین کاٹی جاتی یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بے شک بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور بے شک ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بے شک بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ اس کی بزرگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہی ذات پاک ہے، اس کے سوا کوئی معبود اور پروردگار نہیں، کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ باطل ہے۔ وہی ذات پاک پوشیدہ و ظاہر کو جاننے والی ہے، یعنی وہ تمام کائنات کو جانتا ہے، خواہ وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں، خواہ وہ جلیل ہو یا حقیر، چھوٹی ہو یا بڑی، حتیٰ کہ اندھیروں میں وہ چونٹیوں کو بھی جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تفسیر کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ان اسماء پاک کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، لہذا اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ وہ ذات پاک دنیا و آخرت میں رحمان بھی ہے اور دونوں میں رحیم بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، اور فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ جل شانہ نے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہی کی عبادت نہیں، بادشاہ ہے حقیقی، یعنی وہ تمام اشیاء کا مالک ہے اور کسی روک ٹوک کے بغیر ان میں تصرف کرنے والا ہے۔ القدوس، پاک ذات ہر عیب سے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ القدوس کے معنی پاک کے ہیں، امام مجاہد اور قتادہ کا قول ہے کہ اس کے معنی مبارک کے ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ معزز فرشتے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ السلام، سلامتی والا، یعنی وہ اپنی پاک ذات، صفات اور افعال میں کمال کے باعث تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ المؤمن، امن دینے والا۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو اس بات سے امن دے رکھا ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے امن عطا فرما دیا کہ وہ ذات پاک حق ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اس نے اپنے مومن بندوں کی تصدیق کی کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ المحیمن، نگہبان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کئی ایک ائمہ تفسیر کا یہی قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے اعمال کا شاہد یعنی ان کا نگہبان ہے، جیسا کہ فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اور فرمایا ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور فرمایا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا جو اللہ ہر متنفس کے اعمال کا نگران ہے جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟
العزیز غالب، جس نے ہر چیز پر غالب آ کر اپنے اسے مقہور کر رکھا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے. اس کی عزت و عظمت و جبروت و کبریائی کی وجہ سے اس کی جناب تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے فرمایا الجبار المتکبر، زبردست بڑائی والا، کہ بڑائی اس کی ذات پاک کے شایع نشان ہے اور تکبر اس کی ذات اقدس کو زیبا ہے، جیسا کہ یہ صحیح حدیث قبل ازی بیان کی جا چکی ہے. قال اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری چادر اور بڑائی میری چادر اور شان و شوکت میرا تہبند ہے، جو ان میں سے کسی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. پھر فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ تمام مخلوقات کا نقشہ ساز، وجود میں لانے والا، صورتیں بنانے والا. خلق کے معنی تقریر اور بر ان کے معنی فری ان کے ہیں، اور اس سے مراد مقدر اور مقرر کی ہوئی چیز کو وجود میں لا کر نافذ اور نمایاں کرنا ہے. اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جو ہر مقدور و مرتب چیز کو نافذ اور ایجاد کر سکے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الخالق الباری المصور، وہی اللہ تمام مخلوقات کا نقشہ ساز، وجود میں لانے والا، صورتیں بنانے والا ہے. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے ہو جا، تو وہ اسی صفت کے مطابق ہو جاتی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اور وہ اسی صورت میں ڈل جاتی ہے جس کو وہ پسند فرماتا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. اسی لیے یہاں بیان فرمایا المصور، صورتیں بنانے والا، یعنی وہ ذات پاک جس نے جس چیز کے ایجاد کرنے کا ارادہ فرمایا وہ اپنی خواہش و ارادے کے مطابق اسے اسی طرح وجود میں لے آئے. اسماء حسنہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے لہ الاسماء الحسنہ، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں. اسماء حسنہ کے بارے میں قبل ازی سورہ اعراف میں گفتگو ہو چکی ہے. ہم یہاں وہ حدیث ذکر کریں گے جو صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسماء ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنہ وهو وتر یجب الوتر. بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 جو انہیں شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا. وہ ذات پاک وطر ہے اور وطر کو ہی پسند فرماتا ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من کل شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. بے شک وہ بڑا بردبار غفار ہے، وہو العزیز، وہ نہایت غالب ہے. کہ اسی کی طرف بدی کا ارادہ اس کی طرف بدی کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا. الحکیم، بڑی حکمت والا ہے اپنے تمام شرعی و قدری امور میں. سورہ حشر کی تفسیر مکمل ہو گئی. وللہ الحمد والمنہ.